نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی رواہ الترمذی۔ میرے محترم اور پیارے بھائی، ویڈیو آپ نے بھیجی ہے، اس چھوٹے سے کلپ کے اندر مرزا جونیئر مرزا محمد علی جیلمی کہتا ہے کہ امام سیوطی کیا چیز ہیں، میں 500 سال بعد سیوطی بن چکا ہوں گا، بلکہ میں تو اب جو ہے وہ سیوطی ہوں۔ سیوتی نے لکھا ہوئے، سیوتی کون سا پرانا ہے یار؟ 500 سال پہلے ہوا، 500 سال بعد میں بھی سیوتی بنا ہوں گا، میں تو ہونی بن گیا جے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، اس امت کے اندر 1901 کے اندر ہندوستان میں پیدا ہونے والا مرزا غلام احمد قادیانی، جو کہ متحدہ ہندوستان میں پنجاب کے ضلع گرداسپور کی بستی قادیان میں پیدا ہوا۔ تو متحدہ ہندوستان میں پنجاب کے ضلع گرداسپور قادیان میں پیدا ہونے والا مرزا سینئر مرزا غلام احمد قادیانی، اور پھر پاکستان جیلم میں پیدا ہونے والا مرزا محمد علی جیلمی، اب تک کے خبر نامے کے مطابق اور اب تک کی صورتحال کے مطابق جو حال 1839 میں پیدا ہونے والے ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کا تھا، اور جو سرگزشت 1839 میں پیدا ہونے والے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کی تھی، وہی صورتحال جہلم کے رہنے والے مرزا جونیئر مرزا محمد علی جیلمی کی ہے۔ یہاں سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے امام تھے، اور ایک بہت بڑے جو ہے وہ فقیہ تھے، اور جو ہے وہ سینکڑوں کتب کے مصنف تھے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ان کا ایک عرفن نام ابن القطب یا ابن قطب بھی تھا، یعنی کتاب کا بیٹا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، جن کی پیدائش 2 اکتوبر 1445 عیسوی میں ہوئی اور جن کی وفات 17 اکتوبر 1505 کے اندر ہوئی، ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا، اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کنیت ابو الفضل تھی، اور لقب ان کا جلال الدین تھا، اور عرفاً انہیں ابن قطب بھی کہا جاتا تھا، جو کہ ایک مفسر، محدث، فقیہ اور مورخ تھے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے سینکڑوں کتب تصانیف کی، اور ان کی کتابوں کی تعداد تقریباً 500 سے زائد ہے، اور ان کی مشہور کتابوں کے اندر جن میں سے ایک تفسیر جلالین بھی ہے، جو کہ آج بھی مدارس اسلامیہ میں پڑھائی جاتی ہے اور اپنا ایک بڑا مقام اور درجہ رکھتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، کہاں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ہیں جی، جن کو آپ علم و عرفان میں، علم و عرفان کے اندر وہ مقام دیں جو آسمانوں میں شاہین کا مقام ہوتا ہے، اور یہاں اور کہاں یہ مرزا جونیئر جہلم کا یہ ایک پلمبر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا شك أن السيوطي عالم جليل رحمه الله تبارك وتعالى، وألف في كل فن تقريبا۔ حقیقت بات یہ ہے
کہ جس راستے کے اوپر چل چلاتے ہوئے قادیان میں پیدا ہونے والے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور یہ نظر آ رہا ہے کہ جہلم کے مرزا جونیئر مرزا محمد علی جہلمی بھی اسی قسم کا دعویٰ کر گزرے گا اگر یہ خبیث زندہ رہا تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی آیت دیکھ لیں اور پھر ہم نبی پاک علیہ السلام کا حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیکھ لیتے ہیں۔ پھر میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو گرداسپور کے علاقے قادیان میں پیدا ہوا اور مرزا جونیئر جو جہلم کا رہنے والا ہے، ان دونوں کے درمیان کس قدر مماثلت اور مشابہت ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ ذوالجلال نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اور لیکن وہ اللہ کا رسول اور تمام نبیوں کا ختم کرنے والا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جامع ترمذی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں، اور فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب یہ آیت اپنے معنی کے اندر اور اپنے مفہوم کے اندر بالکل واضح اور صاف شفاف ہے۔ مرزا جونیئر مرزا محمد علی جہلمی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور قادیان میں پیدا ہونے والا مرزا غلام احمد قادیانی۔ مرزا غلام احمد قادیانی صوبہ پنجاب کے ضلع گرداسپور کی بستی قادیان میں پیدا ہوا، اور اس خبیث کی پیدائش ہوتی ہے 1839 میں، اور اس خبیث کی موت ہوتی ہے 1908 کے اندر۔ تو یہ لگ بھگ تقریباً کوئی 1 سال کم 70 سال کی عمر مرزا غلام احمد قادیانی سینئر کو حاصل ہوئی۔ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر یا اپنی بستی کے اندر حاصل کی، اور مرزا غلام احمد قادیانی جس نے طب کی تعلیم اپنے پیو سے، اپنے والد سے حاصل کی، اور مرزا غلام احمد قادیانی کا جو پیو تھا، اس کا جو ابا تھا جی، وہ ابا بھی کیا ابا تھا کہ اس نے اس خبیث نطفے کو جنم دیا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کا جو ابا تھا وہ طبیب تھا، اور مرزے نے طب کی تعلیم جو ہے وہ اپنے باپ سے حاصل کی۔ اب صورتحال یہ ہے، یہ کتابوں کے اندر اتنا تو لکھا ہوا ہے کہ مرزے نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر یا اپنی بستی میں حاصل کی۔ اب وہ کتنی کلاسیں پڑھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور مرزے کے متعلق یہ میرے پاس کتاب ہے ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی قادیانی مسئلہ۔ اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے کہ مرزے نے دینی علوم، تفسیر اور حدیث کا خود مطالعہ کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو شاید لوگ سمجھتے ہوں گے، کسی کو یہ خیال ہوا ہوگا کہ مرزا کوئی عالم تھا یا مولوی تھا، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اور ہم یہ پڑھتے ہیں کہ مرزے نے دینی علوم، تفسیر اور حدیث کا خود مطالعہ کیا، تو معلوم ہوا کہ وہ کسی مدرسے سے پڑھا ہوا نہیں تھا۔ اور اسی طرح مرزا جو ہے وہ 4 سال تک کورٹ کے اندر محرری کی نوکری کرتا رہا، اور پھر مرزے نے اپنے ذاتی مطالعے کی بنیاد کے اوپر ہندو اور دیگر لوگوں کے ساتھ باقاعدہ مناظرہ بازی بھی شروع کر لی۔ سادہ سادہ بات نظر آ رہی ہے کہ مرزا سینئر مرزا غلام احمد قادیانی
کا وہی حال تھا جو جہلم میں برف خانے کی چھت پر بیٹھے ہوئے جونیئر مرزا محمد جہلمی کا ہے۔ اب آپ ان دونوں کے درمیان میں مماثلت دیکھ لیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ طبیب تھا اور اس نے کورٹ کے اندر محرری کی نوکری کی، یہ وہ مرزا ہے جو قادیان میں پیدا ہوا، اور یہ مرزا جونیئر جو جہلم پاکستان کا رہنے والا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ انجینئرنگ کے اندر، اب پتہ نہیں وہ پلمبرنگ کی انجینئرنگ ہے، گٹر پائپ فٹنگ کی انجینئرنگ تھی، یہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ تو مرزے کا حال یہ ہے کہ یہ مرزا بھی پلمبر جو جہلم میں ہے، اور وہ مرزا بھی، اس کا حال بھی آپ لوگوں کے سامنے۔ اور یہاں میں آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کر دوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی، قادیان میں پیدا ہونے والا یہ ملعون نطفہ، اس کی زندگی جو ہے وہ 3 مراحل کے اندر ہے۔ کل اس کی عمر تقریباً 1 کم 70 سال بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی زندگی تقریباً 3 مرحلوں کے اندر تقسیم کی جا سکتی ہے۔ اس کی زندگی کا پہلا مرحلہ کہ 1879 سے لے کر 1890 تک، اس کے اندر اس نے ہندو اور کچھ لوگوں کے ساتھ مناظرے کیے، اور اپنی کتابوں کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا رہا کہ مجھے کشف ہوتا ہے اور مجھے جو ہے وہ الہام ہوتا ہے۔ 1879 سے لے کر 1890 تک مرزے نے کچھ ہندوؤں سے مناظرے کیے اور اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ مجھے الہام ہوتا ہے اور مجھے کشف ہوتا ہے۔ جیسے صوفی لوگ اس طرح کے واہیات دعوے کرتے رہتے ہیں۔ اب مرزے کی زندگی کا دوسرا مرحلہ، یہ میں مرزا سینئر کی بات کر رہا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے 1891 سے لے کر سن 1900 تک۔ اس کے درمیان میں مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا مسیح موعود ہونے کا اور مسیح منتظر ہونے کا۔ اور مرزے کی زندگی کا تیسرا مرحلہ یہ شروع ہوتا ہے 1901 سے لے کر 1908 تک۔ یہاں اس دورانیے کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا نبی ہونے کا، اور اس نے اپنے رسالے حقیقت الوحی کے اندر یہ لکھا کہ وہ صاحب شریعت اور مستقل نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی تقریباً 1908 کے اندر جو ہے اس خبیث نطفہ نامعلوم یا نطفہ حرام کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ روز اول سے لے کر ڈے 1 سے لے کر آج تک اور قیامت تک مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور ایمان رہا کہ جناب حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا نبیوں اور رسولوں کا ختم کر دینے والا، یعنی پیارے نبی علیہ السلام کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی بھی نبی اور رسول نہیں آنے والا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کا کیا معنی اور ترجمہ کیا؟ کہنے لگا کہ نبی کریم علیہ السلام نبیوں کی مہر ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی اس کا مطلب یہ بیان کرتا ہے، معنی یہ کرتا ہے کہ اب جو بھی نبی آئے گا اس کی نبوت آپ کی مہر تصدیق لگ کر مصدقہ ہوگی۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملفوظات احمدیہ کے اندر ہے کہ خاتم النبیین کے بارے میں حضرت مسیح موعود نے کہا، یعنی مرزے کا ایک چیلا کہہ رہا ہے
کہ خاتم النبیین کے متعلق مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت تصدیق نہیں ہو سکتی، جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے۔ اس طرح حضرت کی مہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے خاتم النبیین کا ایک نیا ہی معنی اور ایک نیا ہی مفہوم نکالا۔ اب میرے پیارے بھائیوں، یہ جو مرزا جونیئر ہے، ہاں جی، یعنی مرزا محمد علی جیلمی جو ضلع جیلم، یہ کہتا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی کیا چیز ہے، میں اب ہی سیوطی بن چکا ہوں۔ تو یہ وہی باتیں ہیں اور اس طرح کی ملتی جلتی حرکتیں ہیں کہ جیسے حرکتیں قادیان میں پیدا ہونے والا مرزا غلام احمد قادیانی کہتا رہا، کوئی بعید نہیں ہے اور کوئی مشکل اور کوئی دور نہیں ہے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی، یہ مرزا محمد علی جیلمی لوگوں کو کہتا رہے گا بابے تے کوئی چیز نہیں، بابے تے کوئی شے نہیں، ہاں جی، اور خود پھر یہ چھوٹے چھوٹے دعوے کرے گا لوگوں کا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی کیا چیز ہے، ان کے پاس اتنا مجمع نہیں، میں 500 سال بعد سیوطی ہوں گا، بلکہ میں تو اب جلال الدین سیوطی بن چکا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ بہت بڑے امام اور فقیہ اور عالم تھے، اور مرزا محمد جیلمی کا حال یہ ہے کہ اس خبیث کو سامنے مصحف سے دیکھ کر نادرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہاں جی، کہاں شاہین اور کہاں یہ جیلم کا گرگٹ۔ مرزا محمد علی جیلمی اپنے ایک ویڈیو کلپ کے اندر کہتا ہے کہ قادیانیوں کے بھی قیامت کے دن اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اور مرزا محمد علی جیلمی کہتا ہے کہ قادیانی یہودیوں سے بہتر ہیں، اور مرزا محمد علی جیلمی کہتا ہے کہ قادیانیوں کا ذبیحہ بھی حلال ہے کیونکہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ اور اسی طرح اس مرزا محمد جیلمی کا اپنے نیٹ کے اوپر اور اپنے برف خانے کی چھت کے اوپر اور اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر لادین اور سیکولر لوگوں کو سپورٹ کرنا اور یوں قادیانیوں کے گن گانا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آج جیلم جو ہے یہ مرزا محمد علی جیلمی جیلم کا رہنے والا، اس کی بھی وہی حرکتیں ہیں جو قادیان میں پیدا ہونے والے جو سینئر مرزا غلام احمد قادیانی کی تھیں۔ اور یہ مرزا محمد علی جیلمی، ہاں جی، یہ اللہ اکبر برگزیدہ ہستیوں کا بھی گستاخ ہے، اور اسی طرح اس کی گستاخیاں کوئی ذات کوئی ہستی اس سے محفوظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر قہر و غضب نازل ہو اور اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کرے۔ اور پیارے بھائیوں، یہ مرزا جونیئر مرزا محمد علی جیلمی اپنے دجل اور فریب کے ساتھ، اپنی پوری کوشش کے ساتھ ہر مسلک کے بیوقوف لوگوں کو اپنے ٹولے کے اندر اور اپنے ساتھ جمع کیے جا رہا ہے۔ بعض دفعہ کوئی ایسی بات کر دے گا کہ کوئی اپنے آپ کو بیوقوف کہلوانے والا اہل حدیث اس میں شامل ہو جائے گا۔ بعض دفعہ یہ مرزا جونیئر مرزا محمد علی جیلمی ایسی بات کر دے گا کہ مسلک بریلویت سے تعلق رکھنے والا ایک بے وقوف بریلوی اس کے ساتھ جڑ جائے گا۔ بعض دفعہ اس کے ساتھ اس کے دجل اور فریب کی وجہ سے مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والا بے وقوف اس کے ساتھ جڑ جائے گا، اور اپنے دجل اور فریب کے ساتھ یہ بیسیوں روافظ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر چکا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تبرہ بازی کر کے۔